بولرز چلے نہ بیٹرز، پرتھ ٹیسٹ میں قومی ٹیم مشکلات کا شکار، کینگروز نے 450 رنز کا پہاڑ جیسا ہدف دیا، پاکستان 4 کھلاڑی آؤٹ صرف 48 رنز بنا چکے ہیں، اوپنر عبداللہ شفیق 2، امام الحق 10، کپتان شان مسعود 2، بابر اعظم 14 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ کینگروز نے دوسری اننگز 233 رنز پر ڈکلیئر کی تھی، عثمان خواجہ 90 اور مشل مارش 63 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ خرم شہزاد نے 3 وکٹیں حاصل کی، قومی ٹیم نے پہلی اننگز میں 487 کے جواب میں صرف 271 رنز بنائے تھے۔ عام انتخابات کا شیڈول جاری ہونے کے بعد ملک بھر میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ اور ریٹرننگ افسران کی ٹریننگ پھر شروع۔ ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے 144 ڈی آر اوز اور 859 آر اوز کو تربیت دی جا رہی ہے۔ ٹریننگ 19 دسمبر کو مکمل کر لی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے ووٹوں کے اندراج، اخراج، تبدیلی اور درستی پر پابندی لگا دی۔ الیکشن کمیشن نے اپنے افسران اور ملازمین اور آر اوز کی چھٹیوں پر پابندی لگا دی۔ مصنوعی بارش کے بعد لاہور میں اسموگ کی شدت میں کمی، فضائی آلودگی میں 6 نمبر پر چلا گیا، لیکن کراچی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ ہوا میں آلودگی کی شرح 332 پارٹیکولیٹ میٹرز ریکارڈ۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کے باعث موٹر ویز کے مختلف سیکشنز بند کر دیے گئے۔ دھند میں کمی کے بعد موٹر وے M1 پشاور سے رشکئی اور سوابی سے برہان انٹرچینج تک، موٹر وے M2 کوٹ مومن سے شیخو پورہ تک کھول دی گئی۔ موٹر وے M3 کو فیض پور سے درخانہ تک ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے کو بھی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ اسرائیل کے غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر حملے، جبالیہ، خان یونس سمیت دیگر علاقوں پر حملے، مزید 35 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج نے کمال ادوان اسپتال میں بے گھر فلسطینیوں کے خیموں پر بلڈوزر چڑھا دیے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے مزید 2 فلسطینی شہید۔ 7 اکتوبر سے اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 19,076 ہو گئی، جن میں ہزاروں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ بدمست اسرائیلی فوجیوں نے اپنے ہی 3 قیدیوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے غلطی سے ہلاک ہونے والے اسرائیلی یرغمالی سفید کپڑا تھامے مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ حماس کا کہنا ہے ثالثیوں کو پیغام پہنچا دیا، اسرائیلی جوہریت بند ہونے تک یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ غزہ پر اسرائیلی حملے میں 3 اسرائیلی یرغمالیوں کی ہلاکت۔ تل اویو، یروشلم اور حیفا میں نیتن یاہو کی حکومت کے خلاف ہزاروں افراد کا احتجاج، یرغمالیوں کی واپسی اور پوری اسرائیلی کابینہ کے خاتمے کا مطالبہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن کہتے ہیں حماس کے ہاتھوں یرغمال اسرائیلیوں کی رہائی کے لیے بات چیت جاری ہے، تمام قیدیوں کی رہائی کے لیے قطر اور مصر کی مدد سے کوششیں کر رہے ہیں۔ قبضہ ختم کرو، فلسطین کو آزاد کرو۔ نیو یارک میں پبلک سروس ورکرز پلے کارڈز اور بینرز اٹھائے سڑکوں پر آ گئے۔ لاس اینجلس میں بھی فلسطینیوں کے حق میں احتجاج۔ کینیڈا میں فلسطینی پرچم اٹھا کر احتجاج کیا گیا۔ آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں بھی بڑا مظاہرہ ہوا، آزاد ہوگا فلسطین کے نعرے۔ میڈرڈ اور بارسلونا میں بھی فلسطینیوں کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ بحیرہ احمر میں اسرائیل سے آنے والے بحری جہازوں پر یمن کے حوثیوں کے حملے، ڈنمارک اور جرمنی سمیت 8 ملکوں کی شپنگ کمپنیز نے آمد و رفت معطل کر دی۔ شپنگ کمپنیوں کا کہنا ہے بحیرہ احمر میں سیکورٹی صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے، سروسز تحقق ثانی معطل رہیں گی۔ حوثی ترجمان نے غزہ میں جنگ بندی تک اسرائیل آنے والے بحری جہازوں پر حملوں کا اعلان کر رکھا ہے۔ نگراں وزراء کا الیکشن پر اثر انداز ہونے کا کیس، الیکشن کمیشن نے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو نوٹس جاری کر دیا۔ احد چیمہ اور فواد حسن فواد کو عہدوں سے ہٹانے کے کیس کی سماعت 19 دسمبر کو ہوگی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا، وفاقی وزیر اور مشیر گزشتہ حکومت کا حصہ رہے ہیں، عہدوں سے ہٹایا جائے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی پشاور میں گورنر خیبر پختونخوا غلام علی سے ملاقات، سیاسی صورتحال اور انتخابی امور پر تبادلہ خیال۔ آصف زرداری سے پارٹی رہنماؤں اور امیدواروں کی بھی ملاقات۔
کہتے ہیں گورنر کی دعوت پر پشاور آیا ہوں، الیکشن وقت پر ہوں گے، سب تیاریاں کریں۔ شہری رحمان کہتی ہیں الیکشن سے متعلق عوام دور ہو گئے، لیول پلینگ فیلڈ ہو یا نہ ہو الیکشن سے نہیں بھاگیں گے، جنہوں نے قربانیاں نہیں دیں وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ شاطیہ مری نے کہا 27 دسمبر کو گڑھی خدا بخش میں بے نظیر بھٹو شہید کی برسی سے باضابطہ انتخابی مہم شروع ہوگی۔ عوامی نیشنل پارٹی نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے امیدواروں کا اعلان کر دیا۔ سابق وزیر اعلیٰ امیر حیدر ہوتی پی کے 58 مردان سے امیدوار نامزد، این اے 29 سے ثاقب اللہ خان، این اے 30 پشاور سے ارباب زین امیدوار ہوں گے، این اے 38 کرک سے حامد طوفان، این اے 40 جنوبی وزیرستان سے اشرف داوڑ اے این پی کے امیدوار ہوں گے۔ اینڈ فیئر الیکشن اگر آپ نے کرانے ہیں تو اس میں حکومت اور حکومتی نمائندوں کے آر اوز اور ڈی آر اوز نہیں ہونے چاہیے، سارے ریٹرننگ افسران جوڈیشری سے ہونے چاہیے۔ ہماری یہ بھی استدعا ہے، یہ تو آپ انشور کریں کہ یہ لوگ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں۔ شفاف الیکشن کے لیے آر اوز بیوروکریسی سے نہ لیے جائیں، ریٹرننگ افسران عدلیہ سے لیے جانے چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی کا مطالبہ، کہا پی ٹی آئی کبھی انتخابات کا بائیکاٹ نہیں کرے گی، تیاریاں مکمل کر لیں، لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ رہے گا، صرف الیکشن ہی نہیں بلکہ شفاف بھی ہونے چاہیے۔ ہمیں آج بھی جھنڈا اٹھانے اور کنونشنز کرنے کی اجازت نہیں، لوگوں کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی تو جمہوریت ڈی ریل ہوگی۔ سپریم کورٹ سے استدعا ہے، بار بار جیلوں میں ڈالنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، بوگس مقدمات کے ذریعے بانی پی ٹی آئی کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت 19 دسمبر کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن کا 4 رکنی بینچ اڈیالہ جیل میں سماعت کرے گا۔ بانی پی ٹی آئی پر فرد جرم کی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ فواد چودھری کے خلاف بھی توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت منگل کو ہوگی۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کے خلاف سماعت کل ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر، سیکرٹری جنرل عمر ایوب، صوبائی صدور اور دیگر عہدیداروں کو نوٹس جاری۔ پی ٹی آئی چیف الیکشن کمشنر نیاز اللہ نیازی بھی طلب۔ پاکستان کی ایران میں راسخ پولیس ہیڈ کوارٹرز پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا دہشت گردی علاقائی و عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان ایرانی حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کے ساتھ کھڑا ہے۔ دو طرفہ اور علاقائی تعاون سمیت ہر طرح سے دہشت گردی کے مقابلے کی ضرورت ہے۔ سوویت یونین کے خلاف افغان جہاد کی فنڈنگ کیسے شروع ہوئی؟ امریکہ نے 42 سال پرانے خفیہ دستاویز پبلک کر دیے۔ دستاویز کے مطابق 1979 میں صدر جیمی کارٹر کے دور میں سی آئی اے نے فنڈنگ کی بنیاد ڈالی۔ ابتدائی طور پر $2 بلین کی رقم رکھی گئی۔ مقصد سب سے بڑے حریف کو زیر کرنا تھا۔ تمام فنڈنگ پاکستان حکومت کے ذریعے افغانستان میں استعمال ہوئی۔ مجاہدین کو تربیت دینے کے ساتھ مسلح کیا گیا۔ اس وقت کی سعودی حکومت نے بھی امریکی فنڈنگ میں حصہ ڈالتے ہوئے مزید $2 بلین فراہم کیے۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی آرکائیو کے مطابق ان دستاویز اور بجٹ کی منظوری صدر کارٹر سے براہ راست لی جاتی تھی۔ لاہور کے علاقے باغبان پورہ میں ذاتی رنجش پر ایک ہی خاندان کے 4 افراد قتل، 2 زخمی۔ سلمان نامی ملزم نے سابقہ بیوی، اس کے والد، بھائی اور بہن کو فائرنگ کر کے قتل کیا۔ مقتولین اور دونوں زخمی مہندی کی تقریب میں شرکت کے بعد واپس فیصل آباد جا رہے تھے۔ ملزم فرار ہو گیا۔ شاہدرہ میں مبینہ پولیس مقابلے میں 2 ملزمان ہلاک ہو گئے۔ کراچی میں رات گئے 4 پولیس مقابلے، گینگ وار کارندے سمیت 6 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار۔ سعود آباد میں پولیس مقابلہ، 2 ڈاکو زخمی حالت میں ساتھی سمیت گرفتار۔ اسلحہ، چھینے گئے 6 موبائل فونز، 19,000 روپے اور موٹر سائیکل برآمد۔ پرانی سبزی منڈی کے قریب سے بھی ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار۔ کلری میں لیاری گینگ وار کا کارندہ پکڑا گیا، دستی بم برآمد۔
کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن گلشن غازی اقبال اسپتال کے قریب واٹر ٹینکر گھر میں گھس گیا. ایک شخص جام بحق، 5 افراد زخمی. لاش اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. ملک بھر میں سردی کے ڈیرے، برف باری کا سلسلہ شروع. آسمان سے گرتے سفید گالوں نے مری کا حسن نکھار دیا. سیاحوں نے ڈیرے ڈال دیے. سوات میں بھی برف باری، وادی کلام کا حسن دوبالا ہو گیا. برف باری سے دیر کی پہاڑیوں نے بھی سفید چادر اوڑھ لی. جنوب مغربی بلوچستان میں بھی برف باری. چترال میں امن کے ثمرات جاری. کالاش فیسٹیول چومس کا جوش و خروش سے آغاز ہو گیا. فیسٹیول 22 دسمبر تک جاری رہے گا. چومس فیسٹیول میں مختلف تہوار منعقد کیے جائیں گے. تاریخی فیسٹیول کو دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کا وادی کا رخ. پاکستانی تاریخ کا سب سے مہنگا شکار امریکی شہری ڈیرن جیمز ملمن نے چترال میں مارخور کے شکار کے لیے 6.5 کروڑ کی ادائیگی کی تھی. شکار مارخور کے سینگوں کی لمبائی 45 انچ تھی. امریکی شکاری نے تاریخی شکار کے مقامی افراد کے ساتھ تصویر بھی بنوائی. وادی سوات میں جیپ اینڈ بائک ریلی کے دوسرے ایڈیشن کا آغاز. فرنٹیئر 4x4 اور پاک فوج کے تعاون سے 2 روزہ جیپ اینڈ بائک ریلی پشاور سے بالم جبہ تک منعقد کی جا رہی ہے. ملک بھر سے 30 جیپ اور 15 بائکس حصہ لے رہی ہیں. ریلی کے شرکاء نے پشاور موٹر وے انٹرچینج سے اپنے سفر کا آغاز کیا. سڑکوں اور آف روڈ سفر کرتے ہوئے ریلی بالم جبہ پر اختتام پذیر ہوئی. اور کراچی ایکسپو سینٹر میں کتابوں کے عالمی میلے کا چوتھا دن. میلے میں شہریوں کی بھرپور دلچسپی، بڑی تعداد میں کتب کی خریداری کا سلسلہ جاری.